نحمده ونسلم ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ پانچواں پارہ ہے اور پانچواں روزہ ہے۔ کل چوتھے سپارے کی آخری آیت میں حرمات ابدیہ کا ذکر تھا کہ ایک مرد کے لیے کون کون سے رشتے حرمت والے ہیں جن سے وہ نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ حرمت تین قسم کے رشتے کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک نسب کی وجہ سے، نسب، دوسرا رضاعت کی وجہ سے، کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اب اس کے سارے رشتے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اسی طرح مساہرت یعنی شادی کے ساتھ، نکاح کے ساتھ رشتے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ مثلا جس عورت سے نکاح کیا، اگر نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی تو اب اس کی ماں اس کی ماں بن گئی، تو اب وہ بھی حرام ہو گئی، اس کو حرمت کہتے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ فرما رہے کہ ان عورتوں کے علاوہ جن کا ذکر ابھی ہو چکا، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، سب تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کا مہر دو۔ دوسری شرط محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہو۔ نکاح کا کیا مقصد ہے؟ پاک دامنی ہو، غیر مسافحین، صرف اپنی شہوت اور اپنی خواہش کو پورا کرنا مقصود نہ ہو، محسنین یعنی پاک دامنی مقصود ہو، یہ نکاح کے لیے شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایجاب و قبول، کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو کہ میں اس مرد سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مرد پھر اس کو قبول کرے، اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ ایجاب اور قبول، ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے، قبول مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط ایجاب اور قبول، اور دوسری شرط دو گواہوں کی موجودگی، کہ دو گواہ ہونے چاہیے جن کے سامنے یہ نکاح ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ خطبہ ہو اور اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے کہ بھئی فلاں اور فلاں کے درمیان نکاح ہوا ہے، تاکہ تہمت سے وہ بچ سکے۔ ایک تو تہمت سے بچیں گے، دوسرے دونوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ یہاں جو کامن لا ہے، اب کامن لا کے لیے کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہذا کامن لا کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی زندگی مطمئن نہیں ہے، نہ مطمئن ہے نہ محفوظ ہے۔ وہ لڑکا جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے اور لڑکی جب چاہے اس کو چھوڑ کے چلی جائے، تو دونوں ایک دوسرے سے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ دونوں کا مال ایک دوسرے سے محفوظ نہیں، تو یہ تو پھر میاں بیوی والی زندگی نہ ہوئی نا۔ اسلام نے ایسی پاکیزہ زندگی دی ہے، اور فرمایا کہ جو مہر ادا کرنے کے قابل نہ ہو اس کو چاہیے کہ باندی سے نکاح کرے، یعنی غلام عورت سے نکاح کرے، کیونکہ جو آزاد عورت ہے اس کا مہر زیادہ ہے، اس کا مہر کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور جو باندی ہے اس کا مہر آدھا ہے، اور وہ بھی اس کے مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے کہ کوئی مہر دینے کی ضرورت نہیں، ویسے میں نکاح کرا دیتا ہوں۔ فرمائے کہ مسلمان باندیوں سے نکاح کر لو،
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو مسلمان باندیوں سے نکاح کرو ان کے مالک کی اجازت سے، اور وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو ان کی اجرت یعنی مہر دستور کے مطابق دو۔ اور مقصود یہاں پہ بھی وہی محسنات غیر مصافحات، کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ ایک دوسری ولا متخذات اخدان، کہ چھپ کے دوستیاں نہ کرنے والی ہوں۔ چھپ کے دوستی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اب چھپ کے جو کر رہے ہیں، اسلام نے اسی لیے ناجائز کیا کہ آگے نسل خراب، آگے یہ دونوں بھی خراب ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اب چھپی ہوئی دوستیاں نہ لگانے والی ہوں۔ پھر اگلے رکوع کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر کسی چیز میں فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ آرزو رکھنا کہ بس یہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، اب یہ فکر کہ مجھے مل جائے، کسی کو علم میں بڑا دیکھا، یہ فکر کہ یہ مجھے مل جائے، تو اس نے محنت کی، تم بھی محنت کر لو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگلی رکوع کے شروع میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی اور حاکم بنایا ہے۔ عورتوں پر حاکم ہے مرد، اور حاکم ہونے کی اللہ نے 2 وجہ بیان فرمائی کہ مرد حاکم کیوں ہے۔ پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، اور فضیلت ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، قوت برداشت کے اعتبار سے، عقل و فہم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے مرد کو عورت پر کیا دیے؟ فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی فلاں عورت تو پہلوان ہے، وہ تو 10 مردوں کو اٹھا کے پٹک دے، نیچے پھینک دے، تو 1-2 عورتوں کے ایسے اگر کسی چیز میں آگے بڑھ جائے مردوں سے تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یہ اوسطاً اور یہ کلیتاً ہے کہ اگر 100 مرد ہیں اور 100 عورتیں ہیں تو ان میں ہر مرد غالب ہوگا عورت سے۔ اگر جو ہے 1000 عورتوں میں سے کوئی ایک عورت مردوں پر کسی بھی چیز میں غالب ہو گئی تو یہ غلبہ نہیں ہے، 1-2%، 1-2 عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو پہلی وجہ کہ اللہ نے فزیکلی فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورت پر۔ مرد کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتلایا کہ مرد عورت کو کہا کہ تم گھر میں رہو، تم گھر کی کیا ہو؟ ملکہ ہو، ملکہ، تمہیں باہر نکل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے گھر میں رہو۔ ماں ہے تو ذمہ داری بیٹے کی، بیوی ہے تو ذمہ داری شوہر کی، بہن ہے تو ذمہ داری بھائی کی۔ عورتوں سے کہا کہ تم بالکل ریلیکس رہو، تمہیں کہیں باہر جا کے خوار ہونے کی اور محنت مزدوری کرنے کی اور 10 مردوں کے درمیان جانے کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اطمینان سے گھر میں رہو، خوب آرام کرو، خوب اچھا کھاؤ، تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار مرد ہے۔ تو جب مرد اپنی ذمہ داری اگر پوری کر رہا اور محنت مزدوری کر کے عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام سارا بندوبست کر رہا، تو اب بینیفٹ اس کو بھی ملنا چاہیے، اور اس کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ عورت اس کی محکوم ہوگی، اور عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کیا مانے؟ حکم مانے۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کے اندر 3 نشانیاں موجود ہوں۔ اگر کسی عورت کے اندر 3 نشانی موجود ہو تو وہ اچھی بیوی ہے۔
فرمایا ایک تو اذا نظرتہ سرت ہو، اگر تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یعنی وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ نہ ہو بلکہ مسکرا کر تم سے ملنے والی ہو، جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا، جب تم اس کو کوئی کام کہو، اطاعت کا، تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اس کو پوری کرے، اور جب تم گھر سے غائب ہو تو وہ تمہارے مال کی، تمہارے اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی وہ عورت اچھی بیوی ہے۔ فرمایا کہ اور وہ عورت وہ بیوی جو شوہر کی نافرمان ہو تو اس کو راہ راست پہ لانے کا 3 طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے بیان کیے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تم ان کی نافرمانی، ان کی تشروئی کی وجہ سے ڈرتے ہو، تو اب 3 طریقے ہیں۔ فعدوہن، پہلا طریقہ کہ ان کو سمجھاؤ، پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ، اگر پیار محبت سے بھی وہ نہیں سمجھتی ہیں تو پھر واہجروہن فی المضاجع، بستر ان کا الگ کر دو، ساتھ نہ رہو۔ ساتھ نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ یا اس کو گھر سے نکال دو، نہ اس کو گھر سے نکالنا ہے نہ خود گھر سے جانا ہے، گھر میں رہتے ہوئے الگ کر دینا ہے، تو یہ زیادہ اثر کرے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ زیادہ اثر کرے گا، لہذا بستر الگ کر دو، اور پھر بھی وہ نہ مانے تو حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو جو ہے وہ مارو، لیکن مار کے لیے حدود شریعت کی پابندی شرط ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایسا مار چہرے، یہ پورا حصہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، نان ہیٹ، بتاؤ نا کیا پروہیبٹڈ ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ نہیں مار سکتے، اسی طریقے سے اور نازک حصے پہ نہیں مار سکتے، اور ایسا نہیں مار سکتے کہ نشان پڑے۔ یہ ساری شرائط ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونا چاہیے، نشان نہیں پڑنا چاہیے، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ درد پرماننٹلی رہے یا بہت دن تک درد رہے، ایسا مارنا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اور آپ نے ایسے مارنے والوں کو کہا کہ کیا مرد بھی ایسا کرتا ہے؟ کیا فرمایا؟ یعنی مرد کی مردانیت کے خلاف ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہنسی خوشی رہو۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی پر بھی ذرہ برابر، درمیان میں ایک اور بات کہ اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے اور کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کے صحیح کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ ایک بزرگ لڑکی کی طرف سے ایک بزرگ لڑکے کی طرف سے دونوں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور آپس میں بات کریں کہ بھئی ان دونوں میں کیا اختلاف ہوا، پھر ان دونوں کو بلائیں اور ان دونوں کی شکایت سنیں، اور شکایت سن کے پھر درمیانی فیصلہ ایسا کریں کہ پھر دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے اور دونوں کی شکایت ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔ جب شکایتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر دوستی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ بتایا ہے۔ عدالت جانے کے لیے نہیں کہا کہ جاؤ فوراً عدالت سے، نہیں، پہلے گھر کے اندر گھر کا معاملہ گھر میں سلجھاؤ، پہلے تو میاں بیوی خود سلجھانے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو تو پھر خاندان کے بڑے بیٹھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بخل مت کیا کرو، بخل تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو بخیل ہے وہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ اتنا بخیل ہے جس کو کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس ہے، کہ خود بھی بخل کرتا ہے، دوسرے کو بھی کہتا ہے پیسے مت خرچ کرو، اور جو اللہ نے مال دی ہے اس کو چھپاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے وہ کافر ہے، کفران نعمت کر رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، ہر امت یعنی آپ کی امت ساری امتوں پر
گواہ ہوگی کہ ساری امت کے نبیوں نے تیرا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے میرے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ مقرر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شراب کی حرمت کی دوسری آیت، پہلی آیت گزر گئی تھی دوسرے پارے میں، یہ دوسری آیت، اس میں بھی حرمت نہیں ہے بلکہ اس روکا گیا ہے کہ نفرت دلائی گئی ہے، اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہارا دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ایک بات یہ بیان کی، دوسرا یہ بیان فرمایا کہ حالت جنابت کے اندر مسجد میں جانا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور پھر آگے تیمم کا مسئلہ، ایک ہی آیت میں 3-4 مسئلے بیان کیے ہیں۔ تیمم کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی حالت، کوئی بیمار ہو، حالت سفر میں ہو، یا بے وضو ہو گیا ہو، یا عورت اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا ہو، اب ان سب کے بعد اب نہانے کے لیے پانی موجود نہیں اور وضو کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، فلم تجد ماء، پانی موجود نہیں تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ بتایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، وہ تیمم ڈن، ٹھیک ہے، فامسحوا بوجوہکم، پاک مٹی اپنے چہرے پر مسح کرو اور ہاتھوں پر مسح کرو، تیمم ہو گیا۔ تو اب اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر ناپاکی ہو جائے جنابت کی وجہ سے، صحبت، بیوی سے صحبت کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو اور پانی موجود نہ ہو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ صرف وضو کی ضرورت ہے اور تیمم کر لیا جائے تو بھی وضو، اب ساری عبادت کر سکتا ہے جو وضو، جس کے لیے وضو ضروری تھا، لیکن تیمم کب کر سکتا ہے اس کے لیے شرائط ہے، وہ شرائط علماء سے پوچھ لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا، اور کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ہاں سے یہ طے ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بڑا سے بڑا گناہ ہے اللہ پابند نہیں ہے سزا دینے کی۔ کسی کے بڑا سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دے، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگر شرک کو بھی اللہ معاف کر دے تو اللہ شرک کو معاف کرے گا نہیں، کر سکتا ہے کرے گا نہیں، اس لیے کہ پہلے اس نے قاعدہ بتا دیا میں نہیں کروں گا۔ پہلے اللہ نے کیا کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے، جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ شرک کو معاف اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے اور چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان فرما رہے ہیں اگلے رکوع میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ لوگوں امانتیں ان کے اہل کو یعنی امانت والے کو امانت ادا کر دو۔ واقعہ تو اس میں خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ انہوں نے کعبے میں داخل ہونے سے روکا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عثمان اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، خود لا کے چابی جو ہے وہ حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا کھولا، اندر نماز ادا کی۔ اب جو ہے وہ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ چابی مجھے ملی، اس لیے کہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا
اور پھر چابی ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، لہذا یہ امانت تمہارے طرف واپس، اور قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، یعنی قیامت تک چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی رہے گی، اور ابھی تک چابی انہی کے پاس ہے، انہی کے خاندان میں چل رہی ہے، اور ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو میک شور کرے کہ چابی انہی کے پاس رہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے کہ جو بھی تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کا تقاضا یہ ہے کہ امانت واپس کر دو، اور امانت میں خیانت نہ کرو، اور دوسرا حکم یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اگلے آیت میں فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ فقہا کی۔ اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ ہر کسی سے بات کرتا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کیا چاہتا، تو اللہ کی چاہت کیا ہے رسول ہمیں بتلائے گا، لہذا رسول کی اطاعت کرو تو یہ اللہ کی بھی اطاعت ہوگی اور رسول کی بھی اطاعت ہوگی۔ پھر رسول ہمارے پاس نہیں، اور رسول ہمیں عربی آتی نہیں، رسول کی زبان کیا ہے؟ عربی، اور ہمیں عربی آتی نہیں، تو اب ہم رسول کا حکم سمجھیں کیسے؟ تو اس کے لیے فقہا نے ہمیں ہماری زبان میں ترجمہ کر کے اور سمجھا کے، اور وہ مسائل جس میں قرآن میں مسئلہ نہیں، حدیث میں مسئلہ نہیں، تو مجتہدین نے اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کو نکالا اور وہ ہم تک پہنچایا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جس کو قرآن کہتے ہیں، رسول کی اطاعت کرو جس کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہ کی اطاعت کرو جس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو قرآن، حدیث اور فقہ تینوں کے اطاعت کا حکم اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ جب یہ قرآن حدیث بس، تو کیونکہ اولی الامر کہاں جائے گا؟ قرآن نے قرآن حدیث فقہ کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ رسول اور اولی الامر یعنی مجتہدین۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں مراد مجتہدین ہے۔ کیا ہے؟ اور مجتہد اجتہاد کر کے جو سمجھائے گا اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کر لے اور گناہ کر کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائے اور وہ خود بھی اللہ سے توبہ کر رہا ہو اور آپ بھی اس کے لیے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں تشریف فرما تھے، تو کوئی بھی شخص گناہ کر کے چلا جائے اور اپنے گناہوں کی استغفار کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے طرف استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ اب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، لہذا اب قبر مبارک کے اوپر اگر کوئی گناہ گار چلا جائے اور وہاں جا کر سفارش کرے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہوا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس شخص کو معاف فرما دیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم نے مانگا تھا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ بتلا جن پر تو نے انعام کیا، اس آیت میں 4 لوگوں کا راستہ بتلایا کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ نبیین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ 4 طبقے نبیوں کو دیکھ کے چلو، نبی موجود نہیں تو صدیقین یعنی صحابہ کو دیکھ کے چلو، صحابہ موجود نہیں شہداء کو دیکھ کے چلو، شہداء موجود نہیں اس لیے کہ شہید ہونے کے بعد آ کے کیسے بتائیں گے، لہذا اب صالحین علماء کی کو دیکھ کے چلو، ان کی پیروی کرو۔ آگے جہاد کا حکم،
اور جہاد کے حکم کے ساتھ منافقین کی حرکت اور کرتوت بتایا کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھائی جہاد کا حکم کیوں نہیں آتا، اتنا ہم تکلیف میں ہم پر جہاد آیا، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ جب جہاد کا حکم آیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو پھر ان کو ڈر لگنے لگا کہ کیسے لڑیں گے، اور پھر وہ دعا کرنے لگا کہ اگر یہ جہاد کا حکم اور مؤخر ہو جاتا، کوئی دن اور نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا، پہلے تم خود مانگ رہے تھے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم کہیں پہ بھی چھپو گے، موت بہرحال تمہیں آئے گی۔ آگے قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق ہے، اس کے لیے کسوٹی دی ہے کہ قرآن میں غور کرو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی یہ کتاب تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ جب تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی قرآن مشرق و مغرب میں پڑھا جا رہا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو مان لو کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ کے غیر کا کلام نہیں ہے۔ آگے صلح کے احکامات بیان کیے کہ اگر تمہاری جنگ ہو اور جنگ میں فریق مخالف صلح کرنا چاہے تو تمہیں حکم ہے کہ تم صلح کر لو، اور لیکن اس میں بھی کہا کہ مناسب سمجھو تو صلح کرو، اس لیے کہ کبھی وہ چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح مقصود نہیں ہوتا۔ اگلی آیت کے اندر قتل کے احکامات بیان کیا۔ قتل کی دو قسمیں، پہلی بڑی قسم کہ یا تو قتل خطا ہوگی یا قتل عمد ہوگی۔ قتل خطا کا مطلب یہ کہ غلطی سے قتل ہو گیا، مارنا نہیں چاہتا تھا، گولی چل گئی، اور قتل عمد کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر مارا۔ پھر قتل عمد اور قتل خطا دونوں کی تین قسمیں ہیں، یا تو مسلمان کو قتل کیا ہوگا یا قتل ہو گیا ہوگا، یا وہ دارالحرب والے ہوں گے یعنی جن سے آپ کی جنگ چل رہی، یا دارالاسلام میں جو ذمی ہے ان کو قتل کیا ہوگا۔ تو اس دو کو 3 سے ضرب دے تو قتل کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 6 قسمیں بن گئی۔ ان 6 قسم کے قتل کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اور مومن کو اگر قتل جان بوجھ کر کوئی قتل کر دے تو جو سزا، جو دیت دی ہے اوپر، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ دیت کے علاوہ اس کی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہ کی تو فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے۔ لوگ کیسے قتل کر دیتے تھے، اللہ رحم کرے، کراچی میں بڑے قتل ہوئے، ظالموں نے بالکل نہیں دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر صلاۃ الخوف، صلاۃ القصر کو بیان کر رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں صلاۃ القصر کس طرح پڑھنی ہے اس کو بیان کیا، اور پھر صلاۃ الخوف جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے کہ جنگ کے میدان میں کیسے پڑھنا ہے، یا اگر جنگی حالات ہو جائیں تو اس وقت نماز کیسے پڑھنا ہے، وہ طریقہ جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں اس کو بیان کیا۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا معاف کرے گا۔ پھر آگے شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان نے پہلے سے یہ وعدہ کر لیا کہ تیری ماننے والوں کو میں بہکاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری تخلیق میں تبدیلی کریں۔ تو انسان اگر اللہ نے جیسے بنایا ہے اگر اس میں تبدیلی کرتا ہے تو یہ شیطان اس کو ورغلا کر اللہ کے تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مردوں کو حسن کے لیے داڑھی دی ہے، تو داڑھی کاٹنا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور کیا کرنا، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اور عورتوں کا بال کاٹنا، اس لیے کہ فرشتوں کی جماعت ہے جس کی تسبیح یہ ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مردوں کو حسن دیا ہے داڑھی کے ذریعے سے اور عورتوں کو حسن دیا لمبے بالوں کے ذریعے سے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو چیز اللہ نے جیسی بنائی وہ ویسے ہی رہے گی۔ اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ اگر میاں بیوی میں پھر وہی لڑائی ہو جائے تو اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ آپس میں صلح کر لو، صلح کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اگر صلح نہ ہو سکے تو پھر دونوں آرام سے بغیر لڑے جھگڑے، بغیر عدالتی کارروائی کیے آرام سے الگ ہو جاؤ، اللہ دونوں کا جوڑ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم طاقت
کئی عورتوں سے نکاح کرنے کا طاقت نہیں رکھتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کیا تو پھر جو ہے وہ ایک کی طرف میلان زیادہ ہو جائے گا، محبت زیادہ ہو جائے گی، دوسرے سے کم ہوگی، تو فرمایا کہ یہ بے انصافی جائز نہیں ہے اور اس طریقے سے کرنا جائز نہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے، اگر تم چاہو تب بھی مکمل عدل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایسا نہ کرو کہ کسی ایک کے طرف پورے کے پورے تمہارا جھکا ہو جائے، دوسری بیچاری ویسے ہی گھر کے نوکرانی کی طرح رہے۔ فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر الگ الگ ہو جائے وہی تفرقہ یغنی اللہ کلا من سعتی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا بتایا، منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ منافق نفاق کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پارہ ختم ہو گیا، پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ بھئی اللہ کو کیا کرنا ہے، اللہ کو کیا کرنا ہے تمہیں سزا دے کر، اگر تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے تو تمہاری تو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم سزا کے مستحق اس لیے ہوئے کہ تم نہ ایمان لاتے ہو نہ شکر ادا کرتے ہو، لیکن اگر تم ایمان لاؤ گے، شکر ادا کرو گے تو تمہیں سزا دے کے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پھر تمہیں سزا نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اس لیے کہ اللہ تو اعمال کا قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔